فمن زحزح السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ہم نے جہنم کی ڈسکرپشن ڈیٹیل کے ساتھ پڑھی کہ وہاں کے کیا حالات ہوں گے، کچھ اعمال جو جہنم میں لے جانے والے ہیں۔ مومن پہ بہتان لگانا، اس کو ایکیوز کرنا۔ یحییٰ بن راشد کہتے ہیں کہ ہم عبداللہ بن عمر کے انتظار میں بیٹھے تھے حتیٰ کہ وہ تشریف لے آئے اور بیٹھے، پھر کہا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے، آپ فرماتے تھے جس شخص کی سفارش اللہ کی کسی حد کی تنفیذ میں آڑے آئی، یعنی کسی پہ حد جاری ہوئی تھی اور کسی نے سفارش کی کہ نہیں کرو، تحقیق اس نے اللہ کی مخالفت کی، اور جس نے جانتے بوجھتے ہوئے باطل کی حمایت میں جھگڑا کیا تو وہ اللہ کی ناراضگی میں رہے گا حتیٰ کہ اس سے باز آ جائے، اور جس نے کسی مومن کے بارے میں کوئی ایسی بات کہی جو اس میں تھی ہی نہیں، کوئی ایسا الزام اس پہ لگا دیا، کوئی ایسا عیب اس سے منسوب کر دیا جو اس میں ہے نہیں، تو اللہ اسے جہنمیوں کی پیپ میں ڈالے گا، طینۃ الخبال میں، حتیٰ کہ اپنی بات سے باز آ جائے۔ تو اس لیے لوگوں کے بارے میں اوپینین دیتے ہوئے، ججمنٹ پاس کرتے ہوئے انسان کو بہت محتاط رہنے کی ضرورت ہے۔ پھر ناشکرا پن اور خیر سے روکنا، حد سے بڑھنا۔ سورۃ قاف میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں القیا فی جہنم کل کفار عنید مناع للخیر معتد مریب الذی جعل مع اللہ الہا آخر فألقیاہ فی العذاب الشدید۔ جہنم میں پھینک دو تم دونوں ہر زبردست ناشکرے کو جو بہت اناد یعنی دشمنی رکھتا ہے، یعنی حق والوں سے، حق سے، جو خیر کو بہت روکنے والا، حد سے گزرنے والا، شک کرنے والا یعنی اللہ پر، دین پر، قرآن پر، جس نے اللہ کے ساتھ دوسرا معبود بنا لیا، سو دونوں اسے بہت سخت عذاب میں ڈال دو۔ اس میں شرک بھی آتا ہے، ناشکرا پن بھی آتا ہے، خیر سے روکنا بھی، حد سے بڑھنا معاملات میں۔ پھر اسی طرح دھوکہ دینے والا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مکر اور دھوکہ آگ میں لے جائیں گے، یعنی دوسروں کو چیٹ کرنا۔ سخت مزاجی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا میں تمہیں اہل جہنم کی خبر نہ دوں؟ وہ سخت مزاج، بدخو اور تکبر کرنے والا ہے، یعنی جہنم میں جانے والے جو ہیں وہ کیسے ہیں؟ بدخو، تکبر کرنے والا اور سخت مزاج، یعنی نہ کسی کی بات سننے والا، نہ کسی کی ماننے والا، اور خیر خائی کی بجائے بدخوئی کرنے والا، یعنی پیٹ پیچھے بھی برائی کرنے والا اور برا چاہنے والا بھی۔ ایک ہوتا نا خیر خواہ اور ایک ہوتا بد خواہ اور بدخو، جو کسی کا برا چاہے اور اس کے بارے میں بری بری باتیں کرے۔ غیبت کے لیے بھی پنجابی میں بدخوئی کا لفظ آتا ہے۔ جابر انسان، ابو ہریرہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک مرتبہ جنت اور جہنم میں باہمی مباحثہ ہوا۔ جنت کہنے لگی کہ مجھ میں صرف فقراء اور کم حیثیت لوگ داخل ہوں گے، جہنم کہنے لگی مجھ میں صرف جابر اور متکبر لوگ داخل ہوں گے۔ اللہ نے جہنم سے فرمایا کہ تو میرا عذاب ہے، میں جسے چاہوں گا تیرے ذریعے اسے سزا دوں گا، اور جنت سے فرمایا تو میری رحمت ہے، میں جس پر چاہوں گا تیرے ذریعے رحم کروں گا۔ پھر اسی طرح لوگوں کو سخت سزائیں دینا۔ خالد بن ولید کہتے ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا قیامت کے روز اللہ کے ہاں اس آدمی کو شدید ترین عذاب دیا جائے گا جو دنیا میں لوگوں کو سخت سزائیں دیتا تھا۔ اب اس میں ہمارا دھیان عام طور پہ چلا جاتا ہے بڑے بڑے بادشاہوں کی طرف یا پولیس کی طرف یا کوئی ایسے لوگوں کی طرف کہ جو عام طور پر مجرموں کے ساتھ ڈیل کرتے ہیں۔ اگر وہ حق کے ساتھ کرتے ہیں تو اس پہ پکڑ نہیں، لیکن اگر وہ زیادتی کرتے ہیں تو پھر پکڑ ہے۔ لیکن اس کے علاوہ بھی آپ دیکھیں کہ بعض اوقات آپ نے ایسے ویڈیو کلپس دیکھے ہوں گے کہ جس میں کوئی مولوی حضرات جو ہیں وہ بچوں کو اتنا مار رہے ہیں، ظلم کر رہے ہیں، تو یہ بھی اس میں شامل ہو جاتا ہے کہ چھوٹی سی غلطی پر بڑی بڑی سزا دے دینا، گھنٹوں کھڑا کر دینا، دھوپ میں کھڑا کر دینا، کان پکڑوا کے کھڑا کر دینا، یعنی
معمولی بات پر بڑی سزا. اچھا پھر ایک یہ ہے کہ ہم دوسروں کی بات کیوں کریں, ہم اپنے اپنے گھروں میں دیکھیں کہ کئی مائیں جو ہیں وہ بچوں کے لیے بہت ظالم ہوتی ہیں, یعنی چھوٹے چھوٹے بچوں کو, معصوم بچوں کو مارتی, پیٹتی, ڈانٹتی, ڈپٹتی, پٹخا کے مارتی, ان کو ذلیل کرتی, تو بچوں کی سیلف اسٹیم بالکل لو ہو جاتی ہے, کانفیڈینس کھو بیٹھتے ہیں اور غمگین ہو جاتے ہیں, ساری زندگی کے لیے دکھی ہو جاتے ہیں, کیونکہ ماں باپ ہی ایسا سہارا ہوتے ہیں کہ جن کے پاس انسان غم لے جاتا ہے اور وہ غموں کو ہلکا کرتے ہیں. اور کہاں یہ کہ ماں باپ ہی ویسے نکل آئیں. اسی طرح بعضوں کا ستیلے والدین جو ہیں ان کے بارے میں کہانیاں مشہور ہیں کہ وہ ظلم کرتے ہیں. لٹرلی کسی نے مجھے بتایا کہ وہ ایک ماں جو تھی وہ سر کے اوپر مارتی تھی بچے کے, اور کھانے کو صحیح نہیں دیتی تھی, اور وہ سخت مزدوری کرواتی اور کام کرواتی. تو کتنی کہانیاں ستیلی ماؤں کی مشہور ہیں. اسی طرح ساس کا بہو پہ ظلم کرنا, یا بہو کا وائس ورثہ ساس پہ کرنا, کہ بوڑھے ہیں اور خیال نہ رکھنا. تو ظلم جو ہے اس کی کوئی بھی ایسی قسم جس میں لوگوں کو تکلیف پہنچے, بیسیکلی یہاں لوگوں کو اذیت دینے کی بات ہے. تو جو دنیا میں کسی کو تکلیف دے گا قیامت کے دن اس کو بھرے گا. اسی طرح بعض باتیں جو ہوتی ہیں وہ بھی بہت سخت ہو جاتی ہیں, یعنی چھوٹی سی کسی غلطی تو تانے دینا شروع کر دینا, گالیاں دینا شروع کر دینا. تو ان سب چیزوں سے پرہیز کرنے کی ضرورت ہے. پھر اسی طرح لوگوں پہ ظلم کرنے کی ایک اور حدیث ہے صحیح مسلم میں, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, دوزخ والوں کی 2 قسمیں ہیں کہ جنہیں میں نے نہیں دیکھا. ایک قسم تو ان لوگوں کی ہے جن کے پاس بیلوں کے دموں کی طرح کوڑے ہیں جن سے وہ لوگوں کو مارتے ہیں. اور دوسری عورتوں کے بارے میں جو آگے آئے گا. پھر جانوروں پہ ظلم کرنا, یعنی انسانوں کے علاوہ جانوروں پہ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, میرے سامنے جہنم پیش کی گئی تو میں نے اس میں بنی اسرائیل کی ایک عورت دیکھی جسے اپنی بلی کے بارے میں عذاب دیا جا رہا تھا. اس نے اسے باندھ دیا تھا, نہ اسے کچھ کھلایا پلایا, نہ ہی اسے چھوڑا کہ وہ زمین کے چھوٹے موٹے جاندار اور پرندے وغیرہ کھا لیتی, یعنی خود اپنے لیے ہنٹ کر لیتی. تو اس میں بھی بہت پکڑ ہے. یعنی بنی اسرائیل کے لوگ اپنے وقت کے مسلمان تھے, تو یہ وہ سزائیں ہیں کہ جو مسلمانوں کو بھی ہو سکتی ہیں. پھر جاہلیت کی پکارنا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, جس نے جاہلیت کا نعرہ لگایا وہ جہنم کے ایندھنوں میں سے ایک ایندھن ہے. جاہلیت کا پکار کیا تھی؟ جیسے ایک موقع پر انصار اور مہاجرین میں کچھ کشمکش ہو گئی, تو انصار نے پکارا یا للانصار, اور دوسروں نے یا للمہاجرین. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, دعوہا, ان باتوں کو چھوڑو, یہ جاہلیت کی پکار ہے یا جاہلیت کی گندی چیزوں میں سے ہے. قومیت کے نام پہ لوگوں کو بھڑکا دینا, ذات پات کے نام پہ بھڑکا دینا, یا اسی طرح جاہلیت کے دور میں جس قسم کی باتیں ہوتی تھی وہ اختیار کرنا. کسی کو یہ کہنا کہ اللہ تمہیں کبھی معاف نہیں کرے گا, یہ جملہ نہیں کہنا چاہیے کسی کو بھی. بعض اوقات لوگوں میں اختلاف ہوتا ہے, لڑائی ہوتی ہے, تو انسان یہ سمجھتا ہے کہ میرا حق مارا گیا ہے اور میں حق پہ ہوں اور میں جس کے بارے میں جو چاہوں کہہ دوں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, بنی اسرائیل میں 2 آدمی آپس میں بھائی بھائی بنے ہوئے تھے. ایک گناہوں میں ملوث تھا جبکہ دوسرا عبادت میں کوشاں رہتا. عبادت میں راغب جب بھی دوسرے کو گناہ میں دیکھتا تو اسے کہتا کہ باز آ جا. آخر ایک دن اس نے دوسرے کو گناہ میں پایا تو کہا باز آ جا. اس نے کہا مجھے رہنے دو, میرا معاملہ میرے رب کے ساتھ ہے, کیا تو مجھ پہ نگران بنا کے بھیجا گیا؟ تو اس نے کہا اللہ کی قسم اللہ تجھے کبھی معاف نہیں کرے گا, یا یہ کہا کہ تجھے جنت میں داخل نہیں کرے گا. استغفر اللہ. وہ دونوں فوت ہوئے, رب العالمین کے سامنے جمع ہوئے. اللہ نے عبادت میں کوشش کرنے والے سے فرمایا, کیا تو میرے متعلق جاننے والا تھا, یا جو میرے ہاتھ میں اس پر تجھے قدرت حاصل تھی؟ اور پھر گناہگار سے فرمایا, جا میری رحمت سے جنت میں داخل ہو جا. اور دوسرے کے متعلق کہا, جا تو جہنم میں جا. یعنی یہ دنیا میں عبادت کر رہا تھا لیکن زبان کی بے احتیاطی کی وجہ سے اس کے لیے جہنم ہو گئی, اور وہ جو برے کام کر رہا تھا وہ اللہ کی رحمت کی وجہ سے معاف کر دیا گیا. تو لوگوں کے بارے میں ججمنٹل ہونا جو ہے یہ بھی ایک بہت بڑی غلطی. فلاں ایسا ہے, فلاں کا تو یہ انجام ہوگا, یا یہ کہ بعض اوقات مائیں غصے میں آ کر بچوں کو اس قسم کی باتیں کرتی ہیں, ڈوب مرو, تمہارا بیڑا غرق ہو, یا اور اس قسم کے جملے جو بددعاؤں کی شکل میں ہوتے ہیں. تو ان سے بھی پرہیز کرنا چاہیے, کیونکہ اگر وہ اس کا مستحق نہ ہو تو کیا ہوتا ہے, جو بولنے والا ہے وہ پلٹ کے واپس اس پہ آ جاتی ہے بات. یا یہ کہنا کہ تمہاری زندگی میں تو کبھی کوئی خیر ہو ہی نہیں سکتی, تم کبھی کما نہیں سکو گے, تمہارے اندر تو کوئی برکت نہیں ہوگی, تمہارا یہ نہیں ہونے والا, تمہارا وہ نہیں ہونے والا. ایسی کبھی کوئی بات نہ کرے, اس لیے کہ اللہ کو پتا ہے کہ کس کے ساتھ کیا ہونے والا ہے. یعنی جو چیزیں اللہ تعالیٰ کے اختیار میں ہیں ان کو بندوں کو اپنے اختیار میں نہیں لینا چاہیے, بندوں کو ان کے بارے میں فیصلہ نہیں کرنا چاہیے.
پھر مسلمان بھائی سے ناراض رہنا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسلمان کے لیے 3 دن سے زائد اپنے مسلمان بھائی کو چھوڑنا جائز نہیں. جس نے 3 دن سے زائد چھوڑ دیا اور اسی حالت میں مر گیا تو وہ آگ میں داخل ہوگا. پھر اسی طرح والدین کی خدمت نہ کرنا. ایک مرتبہ ممبر پہ آپ چڑھے اور 3 مرتبہ فرمایا آمین آمین آمین. پھر آپ نے فرمایا میرے پاس جبریل آئے اور فرمایا اے محمد جس نے اپنے والدین میں سے کسی ایک کو پایا پھر اس کی خدمت نہ کی اور فوت ہو گیا تو اس کے لیے جہنم ہے, اللہ تعالیٰ اس کو اپنی رحمت سے دور کر دے. تو کہیے آمین. تو میں نے کہا آمین. انہوں نے فرمایا محمد جس نے ماہ رمضان پایا پھر وہ مر گیا اور اس کی بخشش نہ ہوئی تو وہ جہنم میں داخل کر دیا گیا, سو اللہ اسے دور کرے, یعنی اپنی رحمت سے دور کرے. آپ کہیے آمین. پس میں نے کہا آمین. انہوں نے فرمایا جس کے پاس میرا ذکر ہو پھر وہ آپ پر درود نہ پڑھے پس وہ جہنم میں داخل ہو گیا, سو اللہ اسے دور کرے, یعنی لعنت کرے اس پر. آپ کہیے آمین. تو میں نے کہا آمین. تو اس میں یہ ہے کہ درود شریف پڑھنے کا بھی اہتمام کرنا چاہیے, خاص طور پر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر آئے. اور دوسرے کے والدین اگر بڑھاپے کی حالت میں پاس ہوں تو ان کا خاص خیال رکھنا چاہیے. اور رمضان کے مہینے کو صحیح طور پر گزارنا چاہیے نیکی کے کام کرتے ہوئے. پھر مالی معاملات سے متعلق باطل طریقوں سے مال کھانا, حرام طریقوں سے. سورۃ النساء میں آتا ہے يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما ومن يفعل ذلك عدوانا وظلما فسوف نصليه نارا وكان ذلك على الله يسيرا. اے لوگو جو ایمان لائے ہو اپنے مال آپس میں باطل طریقے سے نہ کھاؤ, یعنی ناحق نہ کھاؤ, مگر یہ کہ تمہاری آپس کی رضامندی سے تجارت کی کوئی صورت ہو, اور اپنے آپ کو قتل نہ کرو, بے شک اللہ تم پر ہمیشہ سے مہربان ہے. جو زیادتی اور ظلم سے ایسا کرے گا عنقریب ہم اسے آگ میں جھونکیں گے. خطاب کس سے ہے؟ یا الذین آمنوا سے, اور یہ اللہ پر ہمیشہ سے بہت آسان ہے. پھر جھوٹی قسمیں کھا کے دوسروں کا حق مارنے والا. ابو امامہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے اپنی قسم کے ذریعے سے کسی مسلمان کا حق مارا اللہ نے اس کے لیے آگ واجب کر دی اور اس پر جنت حرام ٹھہرائی. ایک شخص نے آپ سے کہا اگرچہ وہ معمولی سی چیز ہو اے اللہ کے رسول, آپ نے فرمایا چاہے وہ پیلو کے درخت کی ایک شاخ ہی کیوں نہ ہو. تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ کسی کا حق مارنا, کسی کی چیز اس کی رضامندی کے بغیر چھین لینا یہ درست نہیں. اور آپ دیکھیں کہ ہمارے معاشرے میں کس قدر اس معاملے میں لاپرواہی برتی جاتی ہے کہ یتیم کے مال پہ قبضہ کر لینا, بیواؤں کے ساتھ زیادتی کرنا, ان کے مالوں پہ قبضہ کر لینا, وراثت کی تقسیم نہ کرنا, اور جس کے ہاتھ جو لگا وہ اسی سے فائدہ اٹھاتا رہے. پھر یتیموں کا مال کھانا. ان الذين يأكلون اموال اليتامى ظلما انما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. بے شک جو لوگ یتیموں کے اموال ظلم سے کھاتے ہیں وہ اپنے پیٹوں میں آگ کے سوا کچھ نہیں کھاتے اور وہ عنقریب بھڑکتی آگ میں داخل ہوں گے. پھر اسی طرح حرام کمائی کرنا. فرمایا جس نے گناہ اور حرام کا مال کمایا پھر اس سے رشتے دار کو دیا یا صدقہ کیا یا اسے اللہ کے راستے میں خرچ کیا, یہ سارے نیکی کی جگہ ہیں خرچ کرنے کی, تو اس کے سب مال کو جمع کیا جائے گا پھر اسے اس کے ساتھ جہنم میں پھینکا جائے گا. پھر ہے سود کھانا. پھر مال جمع کر کے رکھنا. سود کھانے کے بارے میں صحیح بخاری کی وہ روایت ہے جس میں آپ نے 2 لوگوں کو دیکھا جو بیت المقدس میں آپ کو لے گئے, پھر وہاں سے وہ چلے تو خون کی نہر پر آئے, وہاں کنارے پہ ایک شخص کھڑا تھا اور نہر کے بیچ میں ایک شخص تھا, اور پھر جو کنارے پر شخص تھا وہ پتھر لے کے اس کو مارتا تھا, اور جب پوچھا گیا یہ کون ہے تو کہا گیا کہ یہ سود کھانے والا ہے. پھر مال جمع کر کے رکھنا اور اس میں سے زکوٰۃ وغیرہ ادا نہ کرنا. وَيْلٌ لِّكُلِّ هُمَزَةٍ لُّمَزَةٍ الَّذِي جَمَعَ مَالًا وَعَدَّدَهُ يَحْسَبُ أَنَّ مَالَهُ أَخْلَدَهُ كَلَّا لَيُنبَذَنَّ فِي الْحُطَمَةِ
بڑی ہلاکت ہے ہر بہت تانا دینے والے، بہت عیب لگانے والے کے لیے، وہ جس نے مال جمع کیا اور اسے گن گن کر رکھا، یعنی کسی حقدار کو اس کا حق نہیں دیا، وہ گمان کرتا ہے کہ بے شک اس کا مال ہمیشہ اسے زندہ رکھے گا، ہرگز نہیں، یقیناً وہ ضرور حطمہ میں پھینکا جائے گا۔ تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ جو مال کا خزانہ بنا کے رکھتے ہیں، جیسے ایک اور جگہ پر بھی آتا ہے کہ جس مال میں سے زکوٰۃ ادا نہیں کی جاتی، کنز جس کو کہتے ہیں، تو بشر الکانزین کی بات ہے کہ انسان مال کی زکوٰۃ ادا نہ کرے، حقداروں کو حق نہ دے، جو اس کے آس پاس ضرورت مند ہوں ان کا خیال نہ رکھے، تو ایسی صورت میں مال جمع کرنا جو ہے وہ وبال کا باعث ہے۔ جہاں تک اس بات کا تعلق ہے کہ انسان کے پاس مال ہو جس سے وہ اپنی ضرورت کی چیزیں خرید سکے، یا جیسے گھر خریدنا ہے، گاڑی خریدنی ہے، یا اور اسی طرح کی چیزیں، تو اس صورت میں ظاہر ہے اس کو ایک سرٹن اماؤنٹ جمع کرنی پڑے گی، پھر ہی وہ کچھ کر سکتا ہے، تو یہ جمع کرنا اس میں نہیں آتا۔ اصل بات یہ ہے کہ جو کنز ہے وہ نقصان دہ ہے۔ پھر بلا وجہ لوگوں سے مانگنا، حضرت علی کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے مالدار ہونے کے لیے لوگوں سے سوال کیا، چاہے وہ بیگرز ہوں یا ویسے ہی، اس نے جہنم کے گرم پتھر جمع کیے۔ لوگوں نے عرض کیا مالداری کیا ہے؟ فرمایا ایک شب کا کھانا، یعنی اگر رات کا کھانا کسی کے گھر میں موجود ہے تو پھر اس کے لیے جائز نہیں کہ وہ لوگوں سے مانگتا پھرے۔ پھر گم شدہ مال چرانا، یعنی کسی کا مال چرا لینا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ضالۃ المسلم حرق النار، مومن کا گم شدہ جانور جہنم کی آگ کا شعلہ۔ اسی طرح خیانت کرنا۔ عمر بن خطاب کہتے ہیں کہ غزوہ خیبر میں چند صحابہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کرنے لگے کہ فلاں آدمی شہید ہے، یہاں تک کہ ایک آدمی پر گزر ہوا تو اس کے متعلق بھی کہنے لگے یہ بھی شہید ہے۔ آپ نے فرمایا ہرگز نہیں، میں نے چادر یا عبا کی چوری کی وجہ سے اس کو جہنم میں دیکھا ہے، یعنی مال غنیمت میں چوری، اللہ کے مال میں سے خیانت، اس وجہ سے اس کے لیے جنت حرام ہو گئی۔ اللہ رحم کرے۔ ایک چادر کی وجہ سے اگر ہے تو جو اتنی بڑی بڑی کرپشنز ہوتی ہیں اور سرکاری خزانے سے مال چرایا جاتا ہے تو اس کا کیا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ سب کو توبہ کی توفیق دے۔ پھر دنیا داری سے متعلق، فَأَمَّا مَن طَغَىٰ وَآثَرَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا فَإِنَّ الْجَحِيمَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، جو شخص حد سے بڑھ گیا اور اس نے دنیا کی زندگی کو ترجیح دی، بے شک جہنم ہی اس کا ٹھکانہ ہے۔ چاندی کے برتنوں میں کھانا پینا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص چاندی کے برتن میں پیتا ہے وہ اپنے پیٹ میں جہنم کی آگ گھٹ گھٹ کر کے ڈال رہا ہے۔ پھر ذمہ داریوں کو پورا نہ کرنا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص کسی رعایا کا نگہبان بنے پھر اسے دھوکہ دے تو وہ آگ میں ہے۔ پھر اسی طرح غلط فیصلے کرنا، لا علمی میں فیصلے کرنا، جیسے ججز وغیرہ ہوتے ہیں۔ پھر عورتوں سے متعلق کچھ احادیث ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک فساق جہنمی ہے۔ کہا گیا اللہ کے رسول فساق کون ہے؟ فرمایا عورتیں ہیں۔ ایک آدمی نے کہا اللہ کے رسول کیا وہ ہماری مائیں اور بہنیں نہیں اور بیویاں نہیں؟ آپ نے فرمایا کیوں نہیں، لیکن جب ان کو نعمتیں ملتی ہیں تو شکر ادا نہیں کرتی، اور جب ان کو آزمایا جاتا ہے تو صبر نہیں کرتی، یعنی ان دو چیزوں کی کمی کی وجہ سے۔ تو جو بھی نعمت ہو اس کو اکنالج کریں، اس کو اپریشیٹ کریں، اس پہ شکر ادا کریں جو دینے والا، کیونکہ شکر ادا کرنے میں چیز کو بھی اپریشیٹ کرتے ہیں اور جو دے رہا اس کو بھی اپریشیٹ کرتے ہیں۔ ایک اور جگہ پر آپ نے فرمایا اے عورتوں کی جماعت صدقہ کرو کیونکہ میں نے جہنم میں زیادہ تمہیں کو دیکھا ہے۔ انہوں نے کہا یا رسول اللہ ایسا کیوں؟ فرمایا تم لان تان بہت کرتی ہو اور شوہر کی ناشکری کرتی ہو۔ پھر زبان سے اذیت دینا۔ ابو ہریرہ کہتے ہیں ایک آدمی نے بارگاہ نبوت میں عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بے شک فلاں عورت کثرت سے نماز، روزہ اور صدقہ کرنے میں مشہور ہے، یعنی بہت نمازیں بھی پڑھتی ہے، روزے بھی بہت رکھتی ہے، صدقہ بھی کرتی۔ اگر ہم کسی ایسے بندے کو دیکھتے ہیں کہ واہ کیا شان ہے، کتنا عبادت گزار انسان ہے، لیکن اپنی زبان سے پڑوسیوں کو ستاتی ہے، فرمایا وہ جہنمی ہے۔ یعنی یہ زبان کی تیزی جو ہے اور اس سے دوسروں کو تکلیف دینا جو ہے یہ بڑی بڑی نیکیوں کو کہا جاتا ہے۔ تو انسان کے لیے خاموش ہو جانا زیادہ بہتر ہے کسی ایسے موقع پر جہاں اس کو بولنے کی بہت طلب ہو رہی ہو، بنسبت اس کے کہ وہ کسی کو ستائے۔ پھر بچوں کو جان بوجھ کے دودھ نہ پلانے والی عورتوں کے پستانوں کو سانپوں کا نوچنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے پاس 2 آدمی آئے، انہوں نے میرا بازو پکڑا اور دشوار گزار پہاڑ پہ لے گئے۔ ہم ایسی عورتوں کے پاس سے گزرے کہ سانپ ان کے پستانوں کو نوچ رہے تھے، سانپ کاٹ رہے تھے ان کو، یعنی ان کی بریسٹ کو۔ میں نے پوچھا یہ عورتیں کون ہیں؟ انہوں نے کہا یہ اپنے بچوں کو دودھ نہ پلانے والی عورتیں،
یعنی بعض عورتیں یہ کہ ہمارا فگر خراب ہو جائے گا وہ بچوں کو دودھ سے محروم کرتی ہیں، تو یہ بچوں کا حق ہے، تو حق سے محروم کرنا جو ہے ظلم ہے، اور اس کی وجہ سے بچے ساری زندگی کمزوری میں گزارتے ہیں اور بیماریوں میں بعض اوقات پڑ جاتے ہیں کیونکہ امیونٹی بھی ان کی اسٹرانگ نہیں ہوتی. تو یہ ماں کی طرف سے ظلم ہے، اس لیے اس پر پکڑ ہے. ہاں اگر ماں بیمار ہے یا بچہ دودھ ہی نہیں پیتا یا کسی وجہ سے خشک ہو گیا ہے تو وہ تو ظاہر اس میں نہیں آتا. پھر اسی طرح شرم و حیا سے عاری ہونا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دوزخ والوں کی 2 قسمیں جو میں نے نہیں دیکھی. ایک تو جن کے پاس بیلوں کی دموں کی طرح کوڑے ہیں جس سے وہ لوگوں کو مارتے ہیں. دوسری قسم ان عورتوں کی ہے جو لباس پہننے کے باوجود ننگی رہتی، یعنی ٹائٹ لباس ہے، سارا اگلا پچھلا فگر جو ہے انسان کا نظر آ رہا ہے، یا اسکارف لینا اور اتنا چھوٹا کہ جس سے نہ کندھے ڈھانکے جائیں اور نہ انسان کی جو ہے بریسٹ ڈھانکی جائے، کیونکہ قرآن مجید میں واضح طور پر آتا ہے یدنین علیہن من جلابیبہن، جلباب کا لفظ بھی آتا ہے، اور دوسری طرف ولیضربن بخمرہن علی جیوبہن، انہیں چاہیے کہ اپنے خمار جو ہے وہ اپنی گریبانوں پہ ڈالیں، یعنی اپنی بریسٹ وغیرہ پہ ڈالیں اور اپنی زینت کی جگہ کو چھپائیں. اور اسی طرح یہ کہ جو نیچے کا لباس ہے اس کو بھی دیکھنا چاہیے کہ وہ اتنا ٹائٹ تو نہیں، یا بازو اتنے ٹائٹ تو نہیں کہ پورا فگر نظر آ رہا ہو، کیونکہ باہر نکلتے ہوئے چادر لینے کا یا اوپر کے ڈریس کا مطلب ہی یہی ہے کہ انسان اپنے آپ کو باحیا رکھے. فرمایا وہ عورتیں جنت میں داخل نہ ہوں گی اور نہ جنت کی خوشبو پا سکیں گی، جبکہ جنت کی خوشبو اتنی مسافت سے محسوس کی جا سکتی ہے، یعنی دور دور تک آ رہی ہوگی لیکن ان عورتوں تک نہیں پہنچے گی. پھر جہنم سے بچانے والے کچھ اعمال ہیں جن میں سب سے پہلے توحید خالص، لا الہ الا اللہ کا سچے دل سے اقرار کرنا. پھر شہادتین کا اقرار. معاذ رضی اللہ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے سواری پر تھے. آپ نے فرمایا اے معاذ بن جبل. انہوں نے عرض کی سعادت مندی کے ساتھ حاضر ہوں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. آپ نے فرمایا اے معاذ. انہوں نے عرض کیا سعادت مندی کے ساتھ حاضر ہوں اللہ کے رسول، اور یہ 3 مرتبہ فرمایا. اس کے بعد آپ نے فرمایا جو شخص سچے دل سے اس بات کی گواہی دے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور بے شک محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، تو اللہ اس کو دوزخ کی آگ پہ حرام کر دیتا ہے. پھر نمازوں کی حفاظت. فرمایا وہ آدمی ہرگز آگ میں نہیں جائے گا جس نے سورج نکلنے سے پہلے اور سورج غروب ہونے سے پہلے نماز پڑھی، یعنی فجر اور عصر کی، یعنی خاص طور پر ان نمازوں کی احتیاط. اس کا یہ مطلب نہیں باقی چھوڑ سکتا ہے، لیکن یہ نمازیں چونکہ فجر کا وقت نیند کی وجہ سے اور عصر کا وقت اپنے دن بھر کے کاموں کو سمیٹنے کی وجہ سے انسان غافل ہو جاتا ہے اس سے. پھر اسی طرح 40 دن تکبیر اولیٰ میں شمولیت. انس بن مالک کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے 40 دن جماعت کے ساتھ نمازیں پڑھی، یعنی مردوں کے لیے ہے، اور امام کے ساتھ تکبیر تحریمہ پاتا رہا تو اس کے لیے 2 آزادیاں لکھ دی جاتی ہیں، ایک جہنم سے آزادی اور دوسری نفاق سے آزادی. یعنی جلدی مسجد میں جائے اور اللہ اکبر اس کی مسجد کے اندر ہی ہو. پھر ظہر سے پہلے اور ظہر کے بعد 4 رکعتیں پڑھنا. ہم عام طور پر پہلی 4 تو پڑھتے ہیں، بعد کی صرف 2 پڑھ دیتے ہیں، نفل نہیں پڑھتے. ام حبیبہ زوجہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص ظہر سے پہلے 4 رکعت یعنی سنن راتبہ اور اس کے بعد کی 4 رکعت کی پابندی کرے گا وہ آگ پر حرام کر دیا جائے گا. پھر نرم مزاج اور آسان ہونا، ایزی گوئنگ. ابن مسعود سے مروی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا میں تم لوگوں کو ایسے شخص کے بارے میں نہ بتاؤں جس پر دوزخ کی آگ حرام اور وہ آگ پر حرام ہے؟ ہر وہ شخص جو قریب رہنے والا ہے، نرم ہے اور آسان ہے، یعنی اس سے بات کرنا مشکل نہیں اور نرمی سے معاملہ کرتا ہے اور قریب رہتا ہے. مطلب یہ ہے کہ لوگوں کے ساتھ گھل مل جاتا ہے، مطلب یہ ہے کہ لیے دیے نہیں رہتا، اپنے آپ میں نہیں رہتا، لوگوں کے ساتھ سلام دعا میل ملاقات کرتا ہے، لوگ آسانی سے اس کو اپنا مسئلہ بیان کر سکتے ہیں. پھر اللہ کے راستے میں قدم غبار آلود ہونا. ابایا بن رفاع کہتے ہیں کہ میں جمعہ کے لیے جا رہا تھا، راستے میں ابو ابس رضی اللہ عنہ سے میری ملاقات ہو گئی. انہوں نے کہا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا کہ جس کے قدم اللہ کی راہ میں غبار آلود ہوئے اللہ اسے جہنم پر حرام کر دے گا. یعنی جو اللہ کے راستے میں نکلا، اللہ کے دین کی تعلیم کے لیے، خدمت کے لیے، جہاد کے لیے، جو بھی یعنی فی سبیل اللہ کام ہے، اور یعنی اس کے پاؤں کو زمین کی مٹی نے چھو لیا، مطلب یہ ہے کہ خوب محنت کی اس نے، تو وہ بھی آگ پہ حرام کر دیا جائے گا. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.